جی ناظرین، میں آپ کو اپنے ادارے، اپنے اسٹاف اور اپنی ٹیم کے بہاف پہ اس پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جو بنی نوع انسان ہے، جو انسانیت ہے، اس پوری کائنات کے اندر جو ہمارا کنبہ اور قبیلہ پھیلا ہوا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ہماری یہ فضیلت، ہماری یہ سپریمیسی ہمارے علم کی وجہ سے ہے، ہماری دانائی اور ہماری عقل کی بنیاد پہ ہے۔ اور اس عقل، اس دانائی، اس فہم، اس فراست کی بنیاد پہ ہم کائنات کے مظاہر کو، فینومینا کو ہم نے ایکسپلور کیا اور اس تک رسائی حاصل کی، وہ چاہے انسان کا چاند تک پہنچنا ہو، چاہے زمین کی اتھاہ گہرائیوں تک ہمارا ایکسپلور کرنا، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہو، یہ سارا کا سارا علم ہی کی بنیاد پہ ہے۔ اسی کا دوسرا پہلو ہے کہ انسان اگر مہذب ہے، ہمارے کچھ اخلاقی تقاضے ہیں، ہم اسٹیٹ کے رولز کو فالو کرتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں، ہم رول ریگولیشن بناتے ہیں، جوڈیشل سسٹم چلتا ہے، وہ چاہے افغانستان کا ایک جرگہ سسٹم ہو، وہ بھی ایک جوڈیشل سسٹم کی ایک شکل ہے۔ یہ سارے اصول، ضوابط اور اخلاقیات، تہذیب اسی ہماری عقل ہی کے مختلف مظاہر ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمین کے اندر امن اور سلامتی کی ضمانت بھی ہے۔ اگر یہ عقلی تقاضے، فرض کریں یہ علمی تقاضے پورے نہ ہوں، تو پھر آئے روز اس دنیا میں جنگیں برپا ہوں، ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے واقعات رونما ہوں۔ یہاں پہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے ساتھ ایک تیسری ورلڈ وار بھی سامنے آ سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ آئے روز ایک نیا فلسطین، ایک نیا کشمیر، میاں مار، اس طرح کے وہ سارے برننگ سپاٹ، فلیش پوائنٹ جنہیں ہم عمومی زبان میں لفظ یوز کرتے ہیں، وہ فلیش پوائنٹ بھی دنیا میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم علمی سطح پہ، علمی حلقوں میں تعلیم و تعلم اور جو تدریس کا عمل ہے، تحقیق کا عمل ہے، اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہم علم کی ایک ٹرینگل بناتے ہیں۔ سب سے اوپر اللہ ہے، پھر کائنات ہے، پھر انسان ہے۔ یہ جو ٹرینٹی ہے، یہ جو تثلیث ہے، اسی کے اندر دنیا کے سارے علوم رہیں گے۔ ہم چاہے جیوگرافی کی بات کریں، سوشل سائنس کی بات کریں، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی بات کریں، ہم فارماسیوٹیکل سائنس اور لائف سائنسز کی بات کریں، کوئی بھی دنیا کا علم ہو، اسی ٹرینٹی کے اندر ہی رہے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے علوم ہیں ان کو ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ہم درس و تدریس کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے، تعلیم و تعلم کے معاملات کو آگے چلانے کے لیے ہم نے 5 بڑی بڑی کیٹیگریز میں ان علوم کو ڈیوائڈ کر لیا۔ سب سے بڑا جو فیلڈ ہے وہ میڈیکل اور ہیلتھ سائنس کا ہے۔ یہ لائف سائنسز، ہیلتھ سائنسز، یہ ساری جو اسی میڈیکل فیلڈ میں آ جائیں گی، اس میں چاہے گائنی ہو، اس میں نیورولوجی ہو، فزیولوجی ہو، مائکرو بایولوجی ہو، یہ سارے ڈسپلن جو ہیں اس میڈیکل، لائف اور ہیلتھ سائنسز میں آ جائیں گے۔ دوسرا بڑا ڈسپلن وہ انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی ہے، وہ چاہے فزکس ہو اور اس میں آرکیٹیکچر ہے، پھر الیکٹریکل ہے، مکینیکل ہے۔ یہ سارے جو انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے ڈسپلن ہیں، یہ اس میں اس دوسری کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ تیسرا بڑا جو ڈسپلن ہے وہ سوشل سائنس ہے۔ سوشل سائنس میں اینتھروپولوجی بھی آئے گی، اس میں پوئٹری بھی آئے گی، اس میں انٹرنیشنل ریلیشن، ایجوکیشن، اینتھروپولوجی، سوشیالوجی، یہ سارے جو ڈسپلن ہیں اسی سوشل سائنسز میں آ جائیں گے۔ جو چوتھا بڑا ڈسپلن ہے، چوتھا بڑا فیلڈ ہے، وہ ہے بزنس، فنانس اور مینجمنٹ کا۔ جتنی بینکنگ ہے، وہ چاہے ورلڈ بینک ہو، وہ چاہے لوکل اسٹیٹس کے کسی مخصوص ریاست یا ملک کے ادارے ہوں، بینکنگ سسٹم ہو، ڈفرینٹ فنانشل پروڈکٹس ہوں، یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ فنانس کے، مینجمنٹ کے، مارکیٹنگ کے، یہ اسی ڈسپلن میں، اسی ڈویژن میں آ جائیں گے۔ جو آخری ڈویژن ہے وہ آرٹ، میوزک، کنیسیالوجی، ڈینسنگ اور اسی میوزک، اسی میں آ جائیں گے۔ کئی ساری تہذیبوں میں، کئی سارے ملکوں اور قوموں میں یہ بہت اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، ان کے اپنے مخصوص عقائد کی بنیاد پہ یا مذہبی تقاضوں کی وجہ سے اس میں زیادہ پروگریس نہیں ہوتی۔ لیکن جو ویسٹ سویلائزیشن ہے، وہ جو زیادہ اوپن اور زیادہ لبرل ہے، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس
फील्ड के, म्यूज़िक के, आर्ट के, किनेसियोलॉजी के, डांसिंग के, कई सारी ऐसी शक्लें हमें नज़र आती हैं जो अमूमन हम ईस्टर्न कंट्रीज़ में, वो चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हो, यहाँ पे उस तरह की लिबरलिज़्म आपको नज़र नहीं आती। तो गोया आज हमने जो इल्म की तसलीस है, द ट्रिनिटी ऑफ नॉलेज जिसको हम दूसरे अल्फाज में बताते हैं, और दुनिया के 5 बड़े-बड़े डिवीजन्स हैं, 5 बड़े-बड़े फील्ड हम आपके सामने डिस्क्राइब किए, ताकि हम इल्म का, हम तदरीस का, तालीम का, तहकीक का, इन सारी एक्टिविटीज़ को आगे प्रॉपर्ली एक मखसूस सिस्टमेटिकल अंदाज में आगे लेके चल सकें। तो ये 5 फील्ड्स हैं पूरी दुनिया की, पूरी इंसानियत की, जो इल्मी एक्टिविटीज़ हैं, कारोबारी एक्टिविटी हैं, फ़िनांशियल एक्टिविटीज़ हैं, वो इन्हीं 5 फील्ड्स में ही, 5 डिवीज़न के अंदर ही रहेंगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।